رمضان المبارک کی طاق راتوں میں یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ کبھی رزق ختم نہیں ہوگا، ہر حاجت پوری ہوگی، ہر خواہش پوری ہوگی، جو چاہیں گے وہی ملے گا۔ 4 راتیں 21، 23، 25 اور 27 کو یہ عمل کریں، جو چاہیں گے وہی مل جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا تعداد درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ ہمارا آج کا وظیفہ ہے رمضان المبارک کی طاق راتوں کا وظیفہ ہے۔ اگر آپ ان طاق راتوں کے اندر یہ وظیفہ کر لیتے ہیں، یہ عمل کر لیتے ہیں، کبھی رزق کی کمی نہیں ہوگی، گھر سے کبھی رزق ختم نہیں ہوگا، مالی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، کاروبار بہتر ہو جائے گا، بند کاروبار پھر سے چلنا شروع ہو جائے گا۔ آپ یقین جانیں رزق کی تنگی کا ایسے خاتمہ ہوگا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی رزق نہیں ختم ہوگا، آپ کی جو بھی حاجات ہوں گی، جو خواہشات ہوں گی وہ بھی پوری ہوں گی۔ طاق راتیں 21، 23، 25 اور 27 تاریخ کو آپ یہ عمل کریں، جو چاہیں گے وہی ملے گا۔ وظیفے کی طرف جانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ یہ آپ کی طرف سے آپ کی محبت، آپ کا خلوص اور ہمارے لیے حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے مسائل کے بارے میں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو رابطہ کرنے کا ٹائم ہر ویڈیو میں بتایا جاتا ہے کہ رات 8 سے 10 بجے تک رابطہ کر سکتے ہیں۔ دن کے وقت کال یا میسج کرنے سے گریز کیا کریں۔ مصروفیات کی وجہ سے آپ کی کال اٹینڈ نہیں کی جاتی، میسج کا جواب نہیں دیا جاتا، تب اعتراض کیا جاتا ہے۔ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس وظیفے کو غور سے سنیں سمجھیں، اس کے بعد کریں۔ آپ نے یہ وظیفہ 21 تاریخ، 23، 25 رمضان اور 27 رمضان کو کرنا ہے۔ یہ قرآنی عمل ہے، بہت ہی پیارا وظیفہ ہے۔ اگر آپ یہ وظیفہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی رزق کی تنگی کا خاتمہ ہوگا، رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی، بے شمار رزق پائیں گے، کبھی رزق کی کمی نہیں ہوگی، مالی حالات بہتر ہو جائیں گے۔ اگر گھر میں ناچاکیاں ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، وہ ختم کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل کریں۔ کاروباری مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں، کاروبار کا مسئلہ ہے، کاروبار میں برکت چاہتے ہیں، کاروبار کو بڑھانا چاہتے ہیں کہ کاروبار بڑھے، تو یہ عمل کریں۔ آپ نے یہ عمل بعد از نماز عشاء کرنا ہے، عشاء کے بعد آپ یہ عمل کریں گے۔ بہت ہی آسان وظیفہ ہے، صرف 4 راتیں یہ عمل کر لیں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر یہ عمل کریں، آپ کی جو بھی حاجات ہوں گی، جو بھی خواہشات ہوں گی وہ پوری ہو جائیں گی۔ بہت ہی آسان وظیفہ ہے یہ وظیفہ ہے۔ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز حاجت نفل پڑھنے ہیں۔ 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھنے کے بعد ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک تسبیح اس کی پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ 1 مرتبہ سورہ یاسین اور 41 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھیں گے۔ کلمات جو میں نے بتائے ہیں وہ دوبارہ سن لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک تسبیح ان کلمات کی پڑھیں گے، اس کے بعد سورہ یاسین، اس کے بعد سورہ کوثر جس تعداد میں بتائی ہے، اس طریقے کے ساتھ آپ عمل کریں گے اور اپنی حاجت کے لیے دعا کریں گے۔ اگر رزق کی تنگی ہے تو رزق کے لیے دعا کریں گے، کاروبار کے لیے جو بھی آپ کی حاجت ہے آپ دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ان 4 راتوں کا یہ وظیفہ کریں، آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی خواہش ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پوری ہو جائے گی۔ یہ قرآنی وظیفہ ہے، سورہ یاسین اور سورہ کوثر کا، اور ساتھ میں جو کلمات آپ کو بتائے ہیں ان کی ایک تسبیح کر لیں۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ عشاء کے بعد اس عمل کو کر سکتے ہیں، فجر سے پہلے تہجد کے وقت بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ جو وظیفہ بتایا جاتا ہے اسے غور سے سن لیا کریں، سمجھ لیا کریں، اگر سمجھ نہ آئے ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیا کریں۔ بہت ہی آسان الفاظ میں وظیفہ سمجھایا جاتا ہے۔ آپ نے ایک تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ اس کی کرنی ہے۔ اول آخر اپنے عمل کو جس وقت اپنے شروع کرنا ہے، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے، عمل شروع کرنے سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر عمل کو شروع کریں گے۔ پھر ایک تسبیح ان کلمات کی پڑھنے کے بعد سورہ یاسین کو 1 مرتبہ، اور جس طریقے سے آپ کو سورہ کوثر کی تعداد بتائی ہے وہ کرنے کے بعد پھر آپ درود ابراہیمی کی وہی تعداد جو شروع میں ہے وہی آخر میں ہے۔ اس طریقے کے ساتھ آپ اس عمل کو کریں، یقین مانیں پہلے ہی دن انشاءاللہ تعالی آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اپنی حاجات کے لیے، خواہشات کے لیے، رزق کی تنگی کو دور کرنے کے لیے رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر طاق راتوں کے اندر یہ عمل کریں، بہت ہی مجرب عمل ہے۔ جزاک اللہ۔